بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، شرح العقائد کا آج ہمارا سبق نمبر 7 ہے۔ اس سبق میں ہم خطبے میں موجود وعلی آلہ و اصحابہ اس کا ہم جائزہ لیں گے۔ امام تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے ہوئے اسی صیغے پر اعلیٰ سے اور واو سے عطف کر کے اعلیٰ سے ایک نیا جملہ آپ نے شروع فرمایا وعلی آلہ و اصحابہ، اور پھر اس ایک جملے میں علی آلہ و اصحابہ، اس ایک جملے میں امام تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے آل و اصحاب کو مستقلاً الگ الگ ذکر کر کے واو حرف عطف سے معطوف کر دیا، اور معطوف علیہ والصلاۃ علی نبیہ، یعنی آپ کے نبی، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل رحمتیں نازل ہوں، المؤیدی، جن کی تائید کی گئی، جن کو تقویت بخشی گئی، بساطع حججہ، روشن دلائل سے، وواضح بینات، یعنی معجزات سے اور واضح نشانیوں سے، وعلی آلہ، اور کامل رحمتیں نازل ہوں آلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، و اصحابہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر۔ یہ آل و اصحاب کون ہیں؟ ان کی صفات آگے فرماتے ہیں، ہدات طریق الحق و حماتہ، جو راہ حق کی رہنمائی کرنے والے بھی ہیں، اس کے پاسبان بھی ہیں، اس کی نگرانی کرنے والے بھی ہیں۔ تو ہدایت طریق الحق پہ انشاءاللہ ہم آئندہ سبق میں بحث کریں گے۔ آج ہمارا آل و اصحاب سے مراد کون ہے، آج کے سبق میں ہم اس کا جائزہ لیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں آل جسے کہتے ہیں، آل سے مراد کیا ہے۔ آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف میں، آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو درود شریف میں ذکر کرنا یہ مستقل سنت ہے، اور صحیح احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ یعنی امام تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے وعلی آلہ کہہ کر خود سے کوئی مذہب یا خود سے کوئی نیا قول، نئی رائے نہیں دی، کوئی نیا قول نہیں گڑھا، بلکہ یہ سنت کی پیروی کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اس کی دلیل حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے سوال کیا، قالوا یا رسول اللہ کیف نصلی علیک، سوال تھا کہ ہم آپ پر درود شریف کیسے پڑھیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جواب تھا، قولو، اے میرے صحابہ کہو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آل پر رحمت نازل فرما۔ تو صحابہ کرام نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف پڑھنے کے متعلق سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر اور اپنی آل کو بھی ساتھ ذکر فرمایا، اور ان دونوں پر رحمت نازل فرمانے کی آپ نے تاکید فرمائی، اور یہ صیغہ تلقین فرمایا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اب آل محمد سے مراد کیا ہے؟ اس کو ہم جانتے ہیں، لیکن یہاں پر ایک اعتراض یہ وارد ہوتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تلقین فرما رہے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرات محدثین رحمۃ اللہ علیہم وہ اپنی تصانیف میں صرف اس ایک صیغے پر صلی اللہ علیہ وسلم اس پر اکتفا فرماتے ہیں، جبکہ بعض صرف صاد کا چھوٹا سا لکھ کے اشارہ کر دیتے ہیں، بعض مؤلفین جو ہیں وہ صلعم لکھ دیتے ہیں۔ بہرکیف یہ لکھا جاتا رہا ہے اس طرح، لیکن بہتر یہ ہے کہ بندہ اختصاراً اس پورے صیغے کو صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دے، بجائے اس کے کہ وہ چھوٹا سا صاد لکھ دے، اس طرح کا نشانی ڈال دے، یا صلعم لکھ دے۔ تو اس طرح تلخیصاً لکھنا مناسب نہیں ہے، بلکہ پورا لکھ دینا زیادہ اچھا رہتا ہے، حالانکہ وہ بھی ایک رمز ہے اور وہ اشارہ ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس صیغے کی طرف۔ لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم صاد ہو یا صلعم ہو، وہ تو ایک رمز ہے، ایک اشارہ ہے۔ اب اس اشارے سے مراد کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صیغہ مراد ہے۔ اب اس صیغے میں آل کا ذکر تو نہیں ہے، یہاں پہ اگر ہم غور کریں آل کا ذکر یہاں پر نہیں ہے، اس کے کیا جوابات ہیں؟ اس کے ایک جواب تو یہ ہے کہ محدثین رحمۃ اللہ علیہم اختصار کے پیش نظر صلاۃ کی یہ صیغہ استعمال کرتے رہے ہیں کہ
ہماری تصنیف میں جو ہے وہ طوالت نہ ہو، طوالت سے بچنے کے لیے صلات کا یہ صیغہ اختصاراً ان کے استعمال میں یہ صیغہ رہا۔ جبکہ ایک دوسرا جواب یہ ہے کہ محدثین رحمۃ اللہ علیہم کے رائے کے مطابق، اور ان کا ارادہ یہ ہوتا ہے، ان کا گمان یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جب وہ اپنے صیغہ صلات میں شامل کرتے ہیں، وہ صیغہ صلات آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر پڑھتے ہیں، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر صیغہ صلات پڑھتے ہوئے آپ کی آل پر خود بخود صلاۃ السلام کا صیغہ پڑھا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کی آل ایک جان کے مانند ہیں، کہ نفس واحد، ایک جان کے مانند ہیں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر درود شریف پڑھنا آپ کی آل پر بھی درود شریف پڑھنے کو شامل ہے۔ اس لیے بھی محدثین رحمۃ اللہ علیہم اپنے اس رائے کے مطابق صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی آل پر بھی رحمت نازل ہوں گی، اس صیغے میں وہ بھی ذکر ہو گیا۔ اب آل نبی کا مصداق کون ہے جن پر ہم درود شریف پڑھتے ہیں؟ یعنی وہ آل جن پر درود شریف پڑھا جاتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اس سے مراد کون ہے؟ ایک قول یہ ہے کہ بنو ہاشم ہیں، قبیلہ بنو ہاشم آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شاخ ہے، یہ مراد ہیں ہاشمی، بنو ہاشم۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ اولاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد جو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے ہے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے ان کی نسبت ہوتی ہے، حالانکہ آ، اولاد کی نسبت باپ سے ہوا کرتی ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہوتی، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک تو وہ اولاد ہیں جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے تھی، لیکن وہ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں ہی ذکور جو اولاد تھی وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں ہی عبداللہ، طیب، طاہر انتقال کر گئے، اور آپ کی جو چار بیٹیاں تھیں، حضرت زینب رضی اللہ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہن اجمعین، تو پھر ان میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے جو اولاد ہے یہ بھی اولاد نبی میں شمار ہوتا ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام محدثین کہتے ہیں کہ یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد ہیں، ان کے نسب آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے منسوب کیا جاتا ہے۔ تیسرا قول، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے علم کے وارث فقہا اور مجتہدین علماء ہیں۔ آل نبی سے مراد فقہا اور مجتہدین علماء ہیں، جنہوں نے علم درایت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی روایات کو سمجھ کر اس سے استنباطات کیے، معانی کا استخراج کیا اور فقہ مرتب کی۔ ایک چوتھا قول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے سب آل نبی ہیں۔ اس چوتھے قول کے مطابق پوری امت میں 1400 صدیاں گزرنے کے بعد بھی، 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی 1400 سال ہو گئے، اس دور میں بھی جو بندہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کی پیروی کرتا ہے وہ آل نبی میں، یعنی ان لوگوں میں، اس طبقے میں شامل ہو سکتا ہے جن پر درود شریف صبح و شام پڑھا جاتا ہے۔ اس قول کو علامہ فرحانی رحمۃ اللہ علیہ نے ترجیح دی ہے اتباع والے قول کو، لیکن محشی جو صاحب نبراس پر حاشی لکھ رہے ہیں، نبراس کے محشی ہیں مولانا برخوردار صاحب ملتانی، انہوں نے اس چوتھے قول پر تنقید کی اور فرماتے ہیں کہ یہ بات درست نہیں ہے، اس لیے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی آل کے لیے صدقہ اور زکوٰۃ لینا حلال نہیں تھا، جائز نہیں تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی آل، آپ کی ذریت، ان کے لیے زکوٰۃ کا مال جائز نہیں تھا۔ اگر اتباع نبی یہ آل نبی ہیں تو پوری امت میں وہ لوگ جو سنت کے پیروکار ہیں ان کے لیے بھی زکوٰۃ کا مال لینا جائز نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اتباع نبی اتباع کے لحاظ سے آل نبی ہیں، باقی زکوٰۃ کا حکم جن آل نبی کے لیے ہیں وہ خاص قبائل ہیں جن کی تشریح زکوٰۃ کے ابواب میں بیان کی جاتی ہے۔ اس کا جواب تو یہ دیا جا سکتا ہے، لیکن ایک اور حدیث شریف ہے جس میں آتا ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں انی تارک فیکم امرین، انی تارک فیکم ما ان تمسکتم به لم تضلوا، تو وہ دو امر کون سے ہیں؟ نمبر ایک کتاب اللہ، میں تم میں کتاب اللہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ کو تم تھامے رہو، تو ایک تو کتاب اللہ ہو گئی۔
اور دوسرا آپ نے فرمایا وعطرتی و اہل بیتی، دوسرا آپ نے آل کو ذکر فرمایا. اگر آل نبی سے مراد مطلقاً اتباع نبی تھے تو پھر یہاں پر اس حدیث شریف میں آلی و عطرتی و اہل بیتی، تو اس سے مراد کون ہے؟ کہ اتباع نبی ہیں مستقل؟ تو اگر یہی حکم تھا آل نبی سے مستقل، اتباع نبی ہوں آل نبی سے مراد، تو پھر تو ان پوری امت کی اتباع کا حکم ہوگا. اس کا جواب بھی یہ دیا جا سکتا ہے کہ اتباع نبی سے مراد وہی لوگ ہیں جو سنت کی پیروی کرنے والے ہیں، اور سنت کی جو پیروی کرنے والے ہیں وہ اہل اللہ ہیں، خاص اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، اولیاء اللہ ہیں. سنت پہ چلنے والا اللہ کا دوست ہوا کرتا ہے، تو لہذا ان صلحاء ہیں، اور صلحاء کی پیروی کا بھی ہمیں حکم دیا گیا ہے. بہر کہ یہاں حدیث میں عطرتی و اہل بیتی سے مراد کیا ہے، محدثین اس پر بھی کلام کرتے ہیں. اگر ہم آل کا یہ قول لیں، اتباع کرنے والا جو مختار ہے علامہ فرہاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، تو پھر اصحاب اور صلحاء اور اولیاء یہ حضرات بھی متبع ہوں گے سنت کے لحاظ سے. یعنی اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ سنت لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جو سنت کی رہنمائی کرتا رہے گا، سنت کے مطابق لوگوں کو رہنمائی دیتا رہے گا، تو اس کی اطاعت تو ہوگی، لیکن جو خالق کی معصیت کی حکم دے گا تو اس میں کسی کا بھی حکم نہیں مانا جائے گا. جہاں پہ اللہ کی نافرمانی ہو وہاں کسی کی بھی اتباع نہیں کی جا سکتی. اب چلتے ہیں اصحاب نبی سے مراد کیا ہے، وعلی آلہ و اصحابہ. اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر بھی امام تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ درود شریف پڑھ رہے ہیں. ان سے مراد کیا ہے؟ پہلے تو ہم اصحاب نبی سے تعریف دیکھ لیتے ہیں، اصحاب نبی کی تعریف کیا ہے. امام سیبوئی رحمۃ اللہ علیہ نے اصحاب کو صاحب کی جمع قرار دیا ہے. اصحاب یہ صاحب کی جمع ہے، جیسے فاعل کی جمع افعال آتی ہے. لیکن امام تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے کشاف، جو کہ امام زمخشری کی تفسیری خدمات ہیں، اس کی حاشیہ لکھتے ہوئے، اس کی شرح کرتے ہوئے امام تفتزانی نے اس قول کی موافقت نہیں کی اور اصحاب کو صاحب کی جمع قرار دیا، اور صاحب یہ صاحب سے مخفف ہے. ٹھیک ہے، تو صاحب سے مخفف ہے، اور پھر صاحب کی جمع امام تفتزانی اصحاب ہی اصحاب قرار دیتے ہیں. صاحب کی جمع یہ تو ایک اشتقاقی بحث اس میں ہوئی کہ وہ اس کے موافق نہیں ہے. اب صحابی کہتے کسے ہیں؟ صحابی کی تعریف کیا ہے؟ حضرات علماء نے صحابی کی تعریف میں کن لوگوں کو شامل کیا ہے؟ ایک قول یہ ہے کہ وہ نفوس قدسیہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا اور ان کی وفات اسلام پر ہوئی. ابھی جو آخری شق ہے، آخری شرط، ان کی وفات اسلام پر ہوئی، ومات علی الاسلام. ٹھیک ہے، یہ شق تو آگے آنے والے تمام اقوال میں متفق علیہ ہے کہ ہر وہ صحابی، وہ مقدس مبارک نفوس جن کی وفات اسلام پر ہوئی اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا. اب یہ رؤیت کی جو شرط ہے، دیکھنا، اس میں اقوال ہیں، لیکن ان کی وفات اسلام پر ہوئی یہ شق متفق علیہ ہے، لہذا آگے آنے والے اقوال میں اس شق کو ذکر نہیں کیا جائے گا. تو یہاں پر ایک شرط تو یہ ہے کہ رؤیت، دیکھنا، یا تو صحابہ نے دیکھا یا آپ علیہ السلام نے صحابہ کو دیکھا. جبکہ دوسری جگہ طول صحبت کی شرط لگائی جاتی ہے، رؤیت کی شرط نہیں ہے بلکہ طول صحبت. اب یہ طول صحبت یعنی کچھ زمانہ پانا. اب یہ طول صحبت سے مراد کیا ہے؟ تقریباً 6 ماہ، نحو 6 اشہر. بعض علماء نے 6 ماہ کی شرط لگائی ہے. تو بھائی 6 ماہ کی شرط جو ہے یہ طول صحبت قرار دی جا سکتی ہے. لیکن اگر طول صحبت کی شرط ہم اس کو صحیح مان لیں تو حضرت ابو ماعز، حضرت اسیرم رضی اللہ عنہ، حضرت اسیرم رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اسلام قبول کیا آپ نے، فجر کی نماز ہو چکی تھی، طلوع صبح ہو چکی تھی، سورج طلوع ہو چکا تھا، طلوع شمس کے بعد آپ نے اسلام قبول کیا، جہاد کا حکم تھا، جہاد میں شریک ہوا، اور زوال سے پہلے یعنی ظہر کی نماز کے وقت داخل ہونے سے پہلے ہی آپ جام شہادت نوش کر چکے تھے. صحابہ نے کہا کہ عمل تھوڑا کیا اور اجر زیادہ پالی،
ہے کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی روزہ نہیں رکھا، کوئی زکوٰۃ کا حکم ابھی تک ان کی طرف متوجہ نہیں ہوا، ادھر کلمہ شہادت پڑھا اور ادھر تلوار اٹھا کے جامع شہادت نوش کر گئے، تو عمل تھوڑا کیا لیکن اجر زیادہ پائی، اللہ تعالیٰ کی اجر زیادہ پایا، اللہ تعالیٰ کی رضا اور جنت انہیں مل گئی۔ تو وہاں تو 6 ماہ کی شرط، 6 ماہ کی صحبت نہیں تھی، تو وہ بھی تو صحابی ہیں۔ تو اچھا، بعض علماء نے دیکھنے کے بجائے مطلقاً صحبت کو شرط قرار دیا تاکہ وہ صحابہ بھی شامل ہو جائیں جن صحابہ جو مکفوف تھے، بینائی سے محروم تھے، جیسے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، تو وہ حضرات تو دیکھنے سے قاصر تھے لیکن صحبت تو انہوں نے باہر کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اٹھائی ہے، آپ کی صحبت سے مشرف ہوتے رہے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ ہم یہاں شرط یہ لگا رہے ہیں کہ یا آپ علیہ السلام نے انہیں دیکھا ہو، تو وہ حضرات جو بینائی سے محروم تھے تو نبی علیہ السلام نے انہیں دیکھا، تو گویا کہ صحبت کی شرط کی ہمیں ضرورت نہیں رہی بلکہ رؤیت سے ہی دیکھنے میں جانبین کی رعایت رکھی گئی۔ ایک قول یہ ہے کہ صحابی وہ ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا ہو، غزوہ لڑا ہو، وہ تو صحابی ہیں، لیکن وہ حضرات جو جہاد میں شریک نہیں ہوئے وہ صحابہ نہیں ہیں۔ تو اب حضرت اسیرم رضی اللہ عنہ یہ تو اس تیسرے قول کے مطابق صحابی بن گئے، لیکن وہ صحابہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بنفس نفیس جہاد میں شریک نہ ہوئے تو وہ صحابہ کی تعریف سے خارج ہو جائیں گے، اور ان حضرات کی بھی ایک لسٹ دی جا سکتی ہے جو کسی عذر کی بنیاد پر بنفس نفیس شریک نہ ہو سکے، جیسے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، لیکن حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ یہ حضرت جریر رضی اللہ عنہ، تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ اگرچہ بنفس نفیس تو شریک نہ ہوئے لیکن غزوہ احد میں وہ اندرون یعنی مدینہ منورہ کے اندرون جو علاقے تھے، بستیاں تھیں جہاں پہ صحابیات کو جمع کیا گیا تھا، تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ وہاں پر تھے، اور وہاں پر آپ نے گویا کہ ایک طرح کا محاذ پر ہی تھے، اندرونی شہر کی حفاظت بھی آپ کر رہے تھے۔ اور جن حضرات نے 6 ماہ کی شرط لگائی تھی اس 6 ماہ کی شرط سے حضرت جریر رضی اللہ عنہ بھی خارج ہو جائیں گے، کیونکہ حضرت جریر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کرتے ہی انہوں نے اپنی وفات سے 40 دن قبل اسلام قبول کیا اور ایک چلہ پایا تھا کہ ان کی وفات ہو گئی۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ نہ تو طول صحبت کی شرط ہے اور نہ ہی جہاد کی شرط ہے، بلکہ نبی علیہ السلام نے دیکھا یا انہوں نے آپ علیہ السلام کو دیکھا، اس میں نابینا صحابہ بھی شامل ہو جائیں گے۔ اب یہاں ایک سوال ہے کہ کیا حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو صیغہ صلاۃ میں ذکر کرنا بدعت ہے، آلہ و اصحابہ، تو کیا حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر درود شریف پڑھنا یہ بدعت ہے جیسے کہ بعض لوگوں کا کہنا ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ نہیں، بلکہ یہ تو قرآن سے ثابت ہے، یہ تو نبی علیہ السلام سے ثابت ہے۔ اچھا، اگر نبی علیہ السلام سے اور صحابہ کرام پر درود شریف پڑھنا قرآن شریف سے ثابت ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم الگ سے ذکر کرتے ہیں؟ آل نبی میں صحابہ آ گئے نا، کیونکہ وہ بھی اتباع نبی تھے۔ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ حضرات صحابہ کرام اگرچہ آل نبی میں شامل ہیں، ان پر بھی درود شریف اتباع نبی سے آ گیا، لیکن چونکہ روافض نے صحابہ کرام کو سب و شتم کا نشانہ بنایا، ان کو اپنا نشانہ بنایا اپنے مذموم مقاصد کا اور اپنی بھڑاس صحابہ کرام پر نکالی، تو علماء حق نے حق کا اظہار کرتے ہوئے آل نبی سے اصحاب نبی کو مستقل ذکر کرنا مناسب سمجھا، کہ آل نبی پر بھی درود شریف آ گیا اور مستقل اصحاب نبی پر بھی درود شریف پڑھنا انہوں نے مناسب سمجھا، دو وجوہات کی وجہ سے، تاکہ حق ظاہر ہو کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سارے ستاروں کی مانند ہیں اور برحق ہیں اور حق کی بلکہ معیار ایمان ہیں، حضرات صحابہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، تو معیار ایمان صحابہ ہے۔ اور دوسری وجہ تخصیص بعد التعمیم، کہ آل نبی پر جب درود شریف پڑھا جا رہا تھا تو وہاں تو صحابہ تھے لیکن وہ عمومی حکم تھا، اور اس عموم سے نکال کر خصوصی طور پہ بھی اصحاب نبی پر درود شریف پڑھا جانے لگا، اور یہی بہتر ہے کہ اسی طرح کیا جائے
آل نبی پر بھی درود شریف ہو، ان میں بھی اصحاب ہیں، اور پھر اس پہ خصوصی طور پر صحابہ کرام پر بھی درود شریف پڑھا جائے۔ اب سوال یہ کہ کیا صحابہ کرام پر درود شریف پڑھنا نصوص قرآنیہ یا منقول نصوص سے، احادیث مبارکہ سے ثابت ہے؟ جواب جی بالکل ثابت ہے۔ دلیل کیا ہے؟ ایک دلیل تو قرآن شریف سے دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خذ من اموالہم صدقۃ، ان کے مالوں سے آپ زکوٰۃ کے مال لیجیے، تو طاہرہم، جو انہیں پاک کرے گا، وہ تو زکیہم بہا، آگے آتا ہے وصل علیہم، وصل علیہم، اور ان کے لیے دعا کیجیے، ان صلاتک سکن لہم، ان صلاتک سکن لہم، تو وصل علیہم اور ان صلاتک، یہ قرآن شریف کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ صحابہ کرام پر بھی درود شریف پڑھنا یہ قرآن شریف پر حکم عمل کرنا ہے، وصل علیہم پر عمل کرنا ہے۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام، بخاری شریف کی روایت ہے کہ عن عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتاه قوم بصدقاتهم قال اللهم صل على ال فلان، ظاہر بات ہے صدقہ کون لوگ لائیں گے؟ جو مسلمان ہوں گے، جو دائر اسلام میں ہوں گے، تو آپ فرماتے ہیں اللهم صل على ال فلان، کہ اللہ میرے اس صحابی کی آل پر، ذریت پر رحمت نازل فرما، فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى، اور یہ حدیث شریف بخاری اور امام مسلم یعنی صحیحین میں مروی ہے، امام بخاری امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو روایت فرمایا۔ عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، آپ کا نام علقمہ بھی بتایا جاتا ہے، علقمہ، اور آپ کی کنیت ابو معاویہ ہے، اور عبداللہ بھی آپ کا نام بتایا جاتا ہے۔ صلح حدیبیہ سے پہلے آپ مشرف با اسلام ہوئے، اور بیعت رضوان، غزوہ خیبر، فتح مکہ، اور اس کے بعد پھر حنین میں آپ شریک رہے جہاد میں۔ 7 اسلام کی خاطر 7 غزوات میں آپ نے بنفس نفی شرکت فرمائی ہے۔ غزوہ حنین میں آپ کو ایک زخم بھی لگا اور اس کے نشان بھی تا حیات رہا، آپ نے بڑی قربانیاں بھی دی اسلام کی خاطر، حتیٰ کہ ایک بار ٹڈی، جو ایک چھوٹا سا جانور ہے، کیڑا یا ایک چھوٹا سا حلال ہے، اس کا کھانا کھانا جائز ہے، تو انہوں نے ٹڈی کھا کر گزارا کیا اور اسلام کی خاطر قربانیاں دی، اپنے آپ کو سد رمق برقرار رکھنے کے لیے، زندگی کو رواں رکھنے کے لیے، یہاں تک انہوں نے گزارے، فاقے برداشت کر کے آخر میں جب نوبت یہاں تک پہنچی تو انہوں نے ان غذاؤں کو بھی کھایا۔ بنو امیہ کے دور میں آپ کی وفات ہوئی 86 یا 87 ہجری میں، دو قول ہیں، سن 86 میں یا سن 87 میں آپ کی وفات ہوئی، اور آپ کی مرویات کی تعداد 55 56 بتائی جاتی ہے، 95 96 بتائی جاتی ہے، جن میں سے امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہم نے بھی آپ سے آپ کی مرویات کو نقل کیا ہے، تو تقریباً 95 آپ کی روایات ہیں، مرویات ہیں۔ یہاں ایک نقطہ یہ ہے کہ آل و اصحاب پر سلام پیش کرنا، درود پڑھنا، یہ وسیلہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے، بارگاہ رسالت میں پہنچنے کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا یہ وسیلہ ہے بارگاہ خدا بندی تک پہنچنے کا۔ یہاں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر وسیلہ ہے تو وسیلہ تو عرض سے پہلے ہوا کرتا ہے، درخواست سے پہلے وسیلہ ہوا کرتا ہے، درخواست کے بعد تو نہیں ہوتا، جبکہ یہاں تو ہم پہلے دعا میں پہلے ہم حمد ثنا بیان کرتے ہیں، پھر ہم درود شریف آپ علیہ السلام پہ پڑھتے ہیں، اور پھر آل و اصحاب پر درود شریف پڑھتے ہیں، تو یہاں تو وسیلہ مؤخر ہے۔ اس کا جواب یہ کہ ذہناً مقدم ہی ہے، البتہ صرف ذکراً اور لفظاً مؤخر ہے، یہ ذکر جو ہے لفظاً مؤخر ہے جملے میں، لیکن ذہناً یہ مقدم ہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آل و اصحاب کے نقش قدم چلائے اور ان لوگوں کے مصداق بنائے جن لوگوں پر درود شریف صبح و شام پڑھا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان حضرات کے ساتھ ہمارا حشر بروز قیامت فرمائے اور ان کے زمرے میں اٹھائے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے حوض کوثر سے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دست مبارک سے معیت صحابہ میں پانی پینا نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا وعلی آلہ واصحابہ، سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔